آج کا پروگرام اپڈیٹ ہے بنگلہ دیش میں ہونے والے واقعات کو لے کر۔ سوال یہ ہے کہ کیا محمد یونس کی حکومت اس نے ڈھاکہ کو ٹیک اوور کر لیا؟ کہ کیا 170 ملین لوگوں کی آبادی اس وقت جس قدر ٹینشن، پریشانی، مسائل کا شکار ہے، 84 ایئر اولڈ محمد یونس ان کو اس دور سے نکال پائیں گے؟ یونس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ قانون کی پاسداری اور بنگال میں امن لانا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا پروگرام اپڈیٹ ہے بنگلہ دیش میں ہونے والے واقعات کو لے کر۔ سوال یہ ہے کہ کیا محمد یونس کی حکومت جس ایک سخت گہرائی کے دور سے بنگلہ دیش حسینہ صاحبہ کے دور سے نکلا ہے، کیا اس کو اسٹیبلٹی اور ملک میں امن و امان لا سکتا ہے؟ 3 دن حسینہ جب فرار ہوئی بنگلہ دیش سے، ان کے جانے کے بعد محمد یونس جو بنگلہ دیش کے واحد نوبل laureate ہیں، انہوں نے تھرسڈے کو، جمعرات کے دن، اس دن چیف ایڈوائزر آف اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا عہدہ سنبھالا۔ ان کے قانون کے مطابق چیف ایڈوائزر کا رتبہ پرائم منسٹر کا ہے اور ان کی ایڈوائزری کمیٹی جو ہے ان کا رتبہ منسٹر کا ہے۔ جو چیف ایڈوائزر ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، جو محمد یونس صاحب ہیں، ان کی جو نئی ایڈمنسٹریشن تھی اس نے ڈھاکہ کو ٹیک اوور کر لیا، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ کیا 170 ملین لوگوں کی آبادی اس وقت جس قدر ٹینشن، پریشانی اور مسائل کا شکار ہے، کیا 84 ایئر اولڈ محمد یونس ان کو اس دور سے نکال پائیں گے؟ جب حسینہ صاحبہ غائب ہوئیں یا فرار ہوئیں اور انڈیا چلی گئیں ایک ملٹری ایئر کرافٹ پر، اسٹوڈنٹس اگین ڈسکریمنیشن، جن لوگوں نے اس ریولیوشن کو لیڈ کیا تھا، جو ایک امبریلا گروپ ہے اسٹوڈنٹس کا، یہ تو ان لوگوں نے محمد یونس صاحب کا نام سجیسٹ کیا تھا، جس نام کو قبول کیا گیا۔ محمد یونس ایک اکانومسٹ اور بینکر ہیں، اور ان کو نوبل پیس پرائز 2006 میں اس لیے ملا تھا کیونکہ انہوں نے لاکھوں غریب لوگوں کو مائکرو لون کا جو ان کا کانسیپٹ تھا، انہوں نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا، اس کے تحت انہوں نے جو تھا وہ ان کو نکالا اور اس پہ ان کو نوبل پیس پرائز ملا تھا۔ وہ ایک بڑے عرصے سے حسینہ کی پالیسیوں کی تنقید کرتے آئے تھے، اور جب یہ اسٹوڈنٹ ڈسکریمنیشن پارٹی تو نہیں میں کہوں گی، جو ایک موومنٹ تھی، ان لوگوں نے جب اپنی سٹینڈ لیا تھا تو اس کی انہوں نے بڑی تائید بھی کی تھی اور اس کو اپریشیٹ کیا تھا۔ انالسٹس کا کہنا ہے کہ یونس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ قانون کی پاسداری اور بنگال میں امن لانا ہے، کیونکہ سڑکوں پہ جس طرح کا مسائل تھے، آگ لگی، سامان کو برباد کیا گیا، توڑ پھوڑ مچی، اس کے علاوہ جو حسینہ واجد کی پارٹی کے منسٹرز تھے ان کے گھروں پہ اٹیک کیا گیا، سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہ بھی کوئی واقعہ رونما ہوا، تو جو ٹیمپلز تھے ادھر کے ان پہ توڑ پھوڑ ہوئی۔ اس کی وجہ ایک بڑی یہ تھی کہ ہندو پاپولیشن وہاں کی حسینہ واجد کے بے انتہا قریب رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چونکہ ڈکٹیٹ ایک طرح سے کرتا رہا حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو، حسینہ واجد کی گورنمنٹ ان کی پراکسی بن کر رہ گئی، تو اس صورت حالات میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے ہندوز کو بھی ایک نیگیٹو نظر سے دیکھا وہاں پہ۔ اس مسئلے کو جو وہاں پہ اس وقت ہیجان کی کیفیت ہوئے، اس کو مانتے ہوئے آصف نظرل، جو پروفیسر آف لا ہیں ڈھاکہ یونیورسٹی کے، اور ان کو لا اینڈ جسٹس کا پورٹ فولیو بھی موجودہ حکومت میں دیا گیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ جو مختلف چیلنجز ہیں، صرف قانون سے متعلق نہیں ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں جو اس حکومت کو درپیش ہیں، تو وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے ٹائم چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے، ایک فوکس چاہیے ان مسائل سے نبض آزما ہونے کے لیے۔ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، بڑی دلچسپ بات، میں تھوڑے سے کچھ ان کے ممبران پہ روشنی ڈالوں گی تاکہ میرے ناظرین کو یہ پتہ چل سکے کہ آگے اس سیٹ اپ میں مسئلے کیا درپیش آ سکتے ہیں۔
جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ ایک مکس ہے ایکسپیرینس لوگوں کا، ان ایکسپیرینس لوگوں کا، فارمر گورنمنٹ امپلائیز، پھر پروفیسرز، لائرز اور پرومیننٹ ممبرز جو بنگلہ دیشی سوسائٹی کے ہیں ان کا. لیکن جو ایک سرپرائزنگ انکلوژن تھا وہ ان دو اسٹوڈنٹس کا تھا جنہوں نے یہ اسٹوڈنٹ ڈسکریمنیشن موومنٹ کو ہیڈ کیا تھا. ناہید اسلام جو سوشیولوجی پڑھتی ہیں ڈھاکہ یونیورسٹی میں، انہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی منسٹری دی گئی ہے، اور آصف محمود جو لنگوسٹک کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، ان کو اسپورٹس کا شعبہ دیا گیا ہے. فارمر آرمی آفیسر ایم سخاوت حسین کو منسٹری آف ہوم افیئرز دی گئی. یہ حسینہ کی حکومت کے بہت قریب تھے، لیکن جب اسٹوڈنٹس کی یہ موومنٹ شروع ہوئی تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کی موومنٹ کا ساتھ دیا اور ان کے مطالبوں کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کے لیے کھڑے ہوئے تھے. منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ صالح الدین احمد صاحب کو دی گئی ہے، جو سینٹرل بینک کے گورنر رہے 201 سے 206 تک، جو بی این پی جو حسینہ واجد کی مخالف پارٹی ہے اس کے حصے میں تھے، ان کے ممبر تھے. فارمر ڈپلومیٹ اور کالمنسٹ توحید حسین کو فارن افیئرز کا شعبہ تھمایا گیا ہے. کاغذ پہ بڑا پیارے لگتے ہیں نام، بہت اچھا لگتا ہے کہ ملٹی بیک گراؤنڈز، ملٹی ایکسپیرینسز، ملٹی ایج گروپس کے لوگ ہیں، اور بڑی جس کو ہم کہیں کہ ڈائیورسٹی ہے اس ساری کابینہ میں جو لائی گئی ہے. لیکن یہ آپس میں کس طرح فٹ ہوں گے؟ دیکھیے جب حکومتیں آتی ہیں نارملی تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی پہلے سے ایک ایکویشن ہوتی ہے، پورا کا پورا نظام الف سے لے کے یہ تک نئے لوگ اگر آئیں گے تو ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں بنی ہوتی، ان کی ایک دوسروں کے مزاج سے واقفیت نہیں ہوتی، انہیں ایک دوسرے کی پالیسیز میں تضاد ہو سکتا ہے، تو کسی کا تجربہ بالکل نہیں ہے تو وہ اس کو ذرا ہو سکتا ہے کہ اتنا ایک مدبرانہ نظر سے نہ دیکھ پائے. جو بہت عمر عمردار ہیں وہ بعض دفعہ آؤٹ آف دا باکس سلیوشنز کو شاید سپورٹ نہ کر پائیں. وہ جو فکسڈ ایک آئیڈیاز ہوتے ہیں ذہن میں انسان ان کو لے کے چلتا ہے، اور یہ عموماً جو لوگ اپنے اپروچ میں، اپنی ڈسمیشن آف انفارمیشن میں سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کا تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے. لیکن جو امیجیٹ گول ہے اس حکومت کا، وہ تو لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنا ہے. لیکن وہ اس چیز کو نظر انداز حکومت نہیں کر سکتی کہ ان کو کوئی پلان چاہیے کہ وہ جو اکنامک مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ موومنٹ نے زور پکڑا، اس کے لیے تو کچھ کرنا ہی ہوگا. دیکھیے 32 ملین آبادی 170 ملین میں سے اس وقت آؤٹ آف جاب ہے. 67% بنگالی جو ہے 170 ملین میں سے 15 سے 64 ایئرز آف ایج میں ہے، اور کوارٹر سے زیادہ 15 سے 29 سال کی ایج گروپ کو بلونگ کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار ہیں، میرے نہیں ہیں. جو کنٹری نے، بنگلہ دیش نے پچھلی 2 دہائیوں میں بڑی زبردست ایڈوانسمنٹ دکھائی اکنامک فرنٹ کے اوپر، 6.25% اینول گروتھ ریٹ. لیکن اس میں نقصان کیا ہوا کہ پیسہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہوتا گیا، عام عوام غریب سے غریب تر ہوتی چلی گئی، اور بہت سارے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے گر گئے ہیں. اس وقت 40% بنگالی جو 25 سے 24 سال کی عمر میں ہیں، وہ نہ پڑھ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کی نوکری ہے. اصل مسئلہ تو ادھر سے شروع ہوا تھا، جس پہ جھگڑا ہوا تھا کہ آپ ایک بہت بڑا حصہ کیسے سول سروسز کا ان لوگوں کے لیے رکھ سکتے ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان 1971 میں پاکستان کے اگینسٹ لڑائی یا جنگ میں حصہ لیا. تو وہ مسئلہ تو وہیں کا وہی ہے. ادھر مجھے اپنی ایک میری دوست جو USA میں مقیم ہے، اور وہ جس اسٹیٹ میں ہے وہاں پہ بہت سارے بنگالیز ہیں.
انہوں نے مجھے لکھا جب میرا پچھلا پروگرام بنگلہ دیش کے حالات پر آیا، انہوں نے کہا میرے بنگلہ دیشی فرینڈس کو بہت پریشانی ہے اپنے ملک کو لے کر. ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت زیادہ جو بنگالی جنرلز ہیں یا ہائر لیول پہ آفیسرز ہیں وہ انڈیا کی پاکٹ میں ہیں اور وہ امن برقرار بنگال میں نہیں رہنے دیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن کی کیفیت رکھیں تاکہ حسینہ کبھی آگے چل کے کسی طور سے، کسی طریقے سے، کسی طرح سے کوئی ان کی گنجائش بن سکے. یہ بات درست ثابت ہوگی یا غلط؟ محمد یونس کتنے کامیاب ہوں گے اپنے نومر اور تجربے کار لوگوں کو اور مختلف ڈائیورس لوگوں کی کیبنٹ کو لے کے؟ وقت بتائے گا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس پہ گفتگو ضرور کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.